السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے، امریکہ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ آج ہمارا فوج پاکستان کے اندر پہنچ جائے گا، مگر ایران نے اس چیز سے انکار کر دیا، اور اس کے انکار کرنے کی ایک مین وجہ یہ ہے، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ مذاکرات بھی چاہتا ہے اور بدماشی بھی چاہتا ہے۔ دیکھو، یا تو امریکہ مذاکرات کر لے یا بدماشی کر لے، ایک چیز ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، بنو کے اندر جو سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے وہ بڑا کامیاب رہا ہے، اور امریکہ کے اپنے حالات یہ ہیں کہ امریکی ریاست کے اندر ایک باپ نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا، اور پولیس کی فائرنگ سے باپ بھی مارا گیا۔ اور اس میں چند باتیں اور بھی ہیں جو آپ کو آگے جا کے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو دوستو، یہ میری ویڈیو جو ہے آپ پوری سننا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ حقیقت کیا ہے، افواہیں کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، اور پاکستان نے مذاکرات میں جتنی محنت کی ہے، رات دن ایک کیا ہے، آرمی چیف صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے پوری رات دن محنت کی ہے، اور اس محنت کے اوپر امریکہ پانی پھیرنا چاہتا ہے، مگر وہ ایسا ہوگا نہیں۔ پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، پوری دنیا پاکستان کو سراہ رہی ہے، مگر افسوس یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی تعریفیں بھی کر رہا ہے، اور پھر امریکہ جو ہے وہ حرامی پن سے بھی باز نہیں آ رہا۔ اور ایک چیز اور میں امریکہ کو یہ کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ بہادر، اگر آپ نے مذاکرات نہ کیے، اور میں آپ کو یہ بالکل صاف الفاظ میں یہ کلیئر بول رہا ہوں کہ امریکہ کے مفاد میں زیادہ ہے مذاکرات۔ بے شک آپ ایران کو اچھا پیکج دے رہے ہیں، ایران پہ پابندیاں ختم کر رہے ہیں، ایران کو مطلب ہے اس کے جتنے اکاؤنٹس آپ نے ضبط کیے ہوتے وہ بحال کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہے۔ آپ کی جو باقی عزت بچی ہوئی ہے نا، وہ بچ جائے گی۔ اور جو آپ نے حرکت کی ہے کہ ایرانی جہاز کے اوپر آپ نے میزائل مارے ہیں، اور اس کا انجن روم جو ہے اس کو تباہ کیا ہے، اور اس جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیے، اور ڈرامہ کیا کیا کہ جی ہم نے وارننگ دی تھی تو یہ رکا نہیں، اس لیے ہم نے مارا ہے۔ اور شاید ایران نے بھی اس کے اوپر جو ہے اپنا حملہ کیا ہے، ایران نے بھی اپنے جو ہے ڈرون سے حملہ کیا ان کے اوپر، اور اس کو امریکہ نہیں بول رہا۔ اور یہ امریکہ کے نقصان میں ہے جو چیز امریکہ چاہ رہا ہے۔ امریکہ نے ایک اور بڑا جھوٹ بولا، جی UK کے جہاز پہ اور فرانس کے جہاز پہ ایران نے فائرنگ کی تھی، اور UK نے خود اس بات سے انکار کر دیا کہ ہمارے کسی جہاز پہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ نہ فرانس نے کہا ہے ہمارے جہاز پہ فائرنگ ہوئی ہے، نہ UK نے کہا۔ یہ امریکن صدر اپنے سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اٹھتا ہے تو صبح جھوٹ بولتا ہے، ناشتہ کرتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر دوپہر میں کھانا کھاتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اپنا کھانا ہضم کرنے کے لیے اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے بیچارے کی، اور یہ مجبوری امریکہ کو لے کے بیٹھ جائے گی۔ امریکہ جتنا بہادر ہے، امریکہ نے پہلے بھی دیکھ لیا، 50,000 فوجی تھا تمہارا ادھر، اور مختلف ممالک سے آپ ایران پہ حملے کرتے رہے ہو۔ پھر وہ نیتن یاہو جو عالمی اور سماجی گنڈا ہے، اس کے پورے ملک کی ایئر فورس، فوج تمہارے ساتھ تھی، تم کیا بگاڑ سکے ہو ایران کا؟ 2 ایٹمی قوتیں ایران پہ حملہ آور ہوئیں اور جارحیت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایران نے اتنے بمب مارے ہیں اسرائیل کے اوپر جو اسرائیل روک نہیں پایا۔ غزہ سے بھی بدتر اسرائیل کا حال ہوا ہے، اور یہ بھی دونوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم ایران کو شکست نہیں دے سکتے۔ اب یہ کیا چاہ رہے ہیں
کہ مذاکرات کے اندر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو اپنا افواج بھیج رہے ہیں، ایران نہیں بھیج رہا. یہ ایران کو انکار والا بتانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہاں والا بتانا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے گنڈا گردی کی اور پلاننگ کے تحت یہ گنڈا گردی امریکہ نے کی ہے کہ میں بولوں گا کہ میں تو اپنا فوج بھیج رہا ہوں، ایران نہیں بھیج رہا. دیکھو میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ایران نہیں ہے تیار، تاکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں ملے. لیکن پوری دنیا آپ کو جانتی ہے آپ سماجی اور عالمی گنڈے ہو دونوں، اور یہ آپ کی ایک بڑی چال ہے جو آپ نے چلی ہے. لیکن اس میں بھی آپ ناکام ہوں گے. دنیا کا کوئی ملک تمہارا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ امریکہ کا چہرہ ہر ملک کے سامنے ہے کہ امریکہ کیا چیز ہے. سب کو پتہ ہے امریکہ اور اسرائیل ایک عالمی دہشت گرد اور گنڈے ہیں. یہ کیا کم گنڈا گردی ہے کہ ایک ملک مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا آپ کی ساری شرائطیں مان رہے اور آپ نے اسی ٹیبل پہ بم مار دیا. اس سے بڑی اور گنڈا گردی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پوری دنیا خاموش ہے اس پہ. اور قوم متحدہ جو امریکہ کا ملازم ہے، قوم متحدہ، اس نے ایک لفظ تک نہیں بولا کہ یار امریکہ آپ نے ناجائز کیا. یہ ہے دنیا میں قوم متحدہ. یہ پوری دنیا کو اب سوچنا ہوگا ان دو سماجی گنڈوں کو کیسے عقل ان کی ٹکانے لانی ہے. ان کی عقل ٹکانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. یہ صرف اور صرف گولی کی زبان سمجھتے ہیں، انسانیت کی نہیں. اب اگر ایران کے اوپر اس نے جارحیت کی تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جنگ اب یہاں تک نہیں، امریکہ تک پہنچے گی، اور امریکہ کے گھر کے اندر آگ لگے گی اب. کیونکہ پہلے ایران نے ایسا نہیں کیا. ایران صرف اسرائیل کو مارتا رہے، یا جہاں سے یہ پڑوس سے ممالک سے حملے کرتا تھا ایران وہاں بمباری کرتا رہے. ایران نے امریکہ میں بمباری نہیں کی. لیکن اب ایران امریکہ تک یہ آگ لے کے جائے گا، اور پھر امریکہ کو سمجھ آئے گی. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے، ان کی سی آئی اے کو بھی پتہ ہے، ان کی تمام خفیہ ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی مریں گے، ہزاروں کی تعداد میں. اور امریکہ اگر مذاکرات کے لیے راضی ہوا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے ہزاروں لاشیں جائیں گی امریکہ کے اندر. یہ ساری کیلکولیشن کر چکے ہیں وہ. امریکہ کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے تحت یہ کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنے خوف کے تحت کر رہا تھا مذاکرات. اور اب یہ ڈرامے بازی بھی کر رہا ہے، مذاکرات بھی کر رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے دیکھو جی میں نے بلینکٹ لگایا تھا نیوی کا اور میرا کیم ہے اور ایران جھک گیا. ایسا نہیں ہوگا. یہ تیری اب بدماشی اور یہ ناکام ہو جائے گی. اور ایرانی جہاز کو انہوں نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. ایران نے جو فائرنگ کی تھی نہ تو یو کے پہ کی ہے نہ فرانس پہ کی ہے، انہوں نے بھارتی جہازوں پہ کی ہے. ان کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان پہ فائرنگ کی ہے. اس وقت پوری دنیا جو انسانیت کا درد رکھتی ہے ان تمام کے تمام ملکوں نے ان دونوں کی مذاہبت کی ہے، سوائے ایک بھارت کے. بھارت میں لگتا ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے. اس لیے ان کی جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ انسان کم لگتے ہیں، جانور زیادہ لگتے ہیں. وہ ایک چائے بیچنے والا شخص تھا، اس کو انہوں نے اتنی بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا تو وہ اپنی اوقات سے باہر ہے. یہ وہ شخص ہے جو وہاں گجرات کے اندر مسلمانوں کا قتل کروایا، آج بھی مسلمانوں کا قتل کرواتا ہے وہاں. تو ایسے شخص کا کیا ایسے شخص میں انسانیت ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی. اور جب ایک ہے ہی ایسا دہشت گرد اور وہ مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے تو وہ کیسے مزاحمت کرتا ہے امریکہ کی یا اسرائیل کی؟ اور دوسرے نمبر پہ امریکہ یہ جو کہہ رہا ہے نا میرا فوج آ رہا ہے، وہ اس لیے آ رہا ہے کہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ایران تیار نہیں ہے. آپ ایران کو نقصان بھی پہنچاؤ اور پھر آپ یہ بھی بولو کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کر لے، تو یہ تو غلط بات ہے. تو اس لیے امریکہ کو آج بھی ہوش کے ناخن لے لے تو بہتر ہے انسان بن کے مذاکرات کرے. یہ مذاکرات اگر نہیں ہوں گے تو اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایران نہیں ہے، امریکہ اس کا ذمہ دار ہے. کیونکہ ایران کھلے دل سے ایران نے سب کچھ تسلیم کر لیا تھا اور چیف مارشل صاحب سے اس نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن امریکہ نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے
تاکہ میں یہ بتا سکوں دنیا کو کہ دیکھو میں تو مذاکرات چاہتا ہوں مگر ایران مذاکرات نہیں چاہتا۔ یہ اتنا بڑا شاطر ہے اور اتنا مکار شخص ہے، یہ بہانہ کرنا چاہتا ہے کہ یار میں تو مذاکرات چاہتا ہوں، وہ نہیں چاہتا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس نے مذاکرات ناکام ہوئے اور اس کی جو ڈیڈ لائن آخری ہے 22 تاریخ کی، وہ ختم ہونے کے بعد اگر حملے شروع ہوتے ہیں، امریکہ کو اس دفعہ وہ نقصان اٹھانا پڑے گا جو امریکہ کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے شاید یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا نقصان مجھے ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں آج آپ کو ایک بالکل کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی لاشیں جائیں گی امریکہ کے اندر۔ ایک بار امریکہ کو یہ حملہ کرنے دو۔ امریکہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایران کے قریب لے آیا، اپنے جہاز کھڑے کر دیے، پوزیشن سنبھال لی ہے، ایران سو رہا ہے؟ ایران سو نہیں رہا۔ اور یہ اصل میں اس نے ناکہ بندی اس لیے کی ہوئی ہے کہ کہیں چین اس کو ہتھیار تو نہیں دے رہا۔ اگر چین نے ہتھیار اس کو دینے بھی ہوں تو زمینی راستہ ہے چین کے پاس، وہ کسی بھی ایک ملک سے اس کو ہتھیار دے سکتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم روک لو گے۔ دنیا تیری بھی باپ ہے۔ اور دوستو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے ان کو عقل آ جائے، یہ مذاکرات ہو جائیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب رات دن محنت کی ہے انہوں نے کہ یار یہ مذاکرات ہو جائیں، جو پوری انسانیت اس وقت تکلیف کے اندر ہے اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ ہر ملک کو اس جنگ سے پریشانی ہے۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ یار یہ مذاکرات ہو جائیں اور یہ جنگ بندی ہو جائے، مگر اس کے اندر ایک وعد امریکہ اور اسرائیل ہے جو کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے مذاکرات میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایرانی صدر سے بات کی ہے اور وزیر خارجہ نے بھی وزیر خارجہ سے بات کی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مذاکرات ہو جائیں گے۔ ہم بہت پر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مذاکرات کرا دے۔ اور پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، ایران نہیں۔ اور امریکہ کو اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا جو امریکہ کی سوچ میں نہیں ہے، اور ابھی تک امریکہ نے سوچا نہیں ہے۔ ان کی CIA کی رپورٹیں ہیں، ان کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹیں ہیں کہ اگر ہماری لڑائی ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے فوجی مارے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ٹرمپ اپنے فوجیوں کو خود مروانا چاہتا ہے۔ یہ امریکن سوچیں کہ یہ ایسا صدر ہے کہ جو بات بن رہی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں بنانا چاہتا، اپنے فوجیوں کو وہاں قتل کروانا چاہتا ہے، مروانا چاہتا ہے یہ۔ اور یہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا دہشت گرد سوچ والا آپ کا صدر ہے جو آپ کے اپنے فوجیوں کو مروانا چاہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بنو کے اوپر جو ایک آپریشن کیا ہے ہماری آرمی نے، وہ الحمدللہ کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ دونوں دہشت گرد جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے ہیں اور ان سے گولہ بارود اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اور یہ وہی دہشت گرد ہیں جن کو انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ انڈین دہشت گرد ہیں جو ہمارے ملک میں دہشت گردیاں کر رہے ہیں۔ اور لندن کے جو میئر ہیں صادق صاحب، انہوں نے بھی بڑی واضح ہمارے چیف آرمی صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان صاحب کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو امریکہ تعریفیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان واقعی دنیا میں اپنا لویا منوا چکا ہے اور اس کی وجہ سے آج تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور ایران جو ہے، ایران مذاکرات سے انکار اس لیے ہوا ہے کہ ایران کسی حالت میں اپنا یورینیم جو ہے وہ نہیں دے گا اور کسی ملک کو نہیں دے گا۔ یہ امریکہ کو جو ہے نا ایک خواہش کی خواہش ہی رہے گی، امریکہ اس کو لے نہیں سکتا، امریکہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ امریکہ یاد رکھے کہ امریکہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کچھ اور مزید باتیں یہ ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے دہشت گردی ان کو ان کی دہشت گرد سوچ ہے، ہمارے ملک کے اپنے جو پاکستانی کہلاتے ہیں باہر بیٹھ کے آج بھی پاکستان کے خلاف گھٹیا بکواس شروع کی ہوئی ہے اور گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ یار ان لوگوں کو شرم نہیں ہے، کوئی شرم نام کی ان میں چیز نہیں ہے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں۔
اور پی ٹی آئی آپس میں خود ہی لڑ رہی ہے. عمران خان کا مقرر کیا ہوا اپوزیشن لیڈر اب پی ٹی آئی کو وہ بھی پسند نہیں آ رہا. یہ سہیل افریدی جو ہے ایک اپنا الگ ہی ٹیم بنانا چاہ رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اور دوسرا، آرمی چیف صاحب سے میری اپیل ہے کہ یہ سارے معاملات حل کر کے آپ ایک اور کوشش کرو. میں پہلے بھی آپ کو اپنی بہت ساری ویڈیو میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک کوشش کرو کہ ایک اسلامی نیٹو تیار کرو. کیونکہ یہ جو عالمی دہشت گرد آج ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اور ہمارے ملک میں بہت سارے اچھے صحافی ہیں جو اچھی صحافت کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں وہ اپنا بہت اچھا کردار نبھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اسی طرح اپنا کردار نبھاتے رہیں. اور مجھے تمام پاکستانیوں سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت سے رہیں گے اور اپنے ملک کی جو ہے عزت کو عزت سمجھیں گے. اور ہر پاکستانی اس چیز سے خوش ہے کہ ہمارا نام جو ہے پوری دنیا میں فخر سے بلند ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوستو جو بھی ہمیں کچھ معلومات ہوتی ہے آپ تک شیئر کرتے ہیں. اور یہ میں پھر آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کی تو یہ امریکہ کے لیے بہت ہی بھیانک ہوگا، جو امریکہ کی سوچ بھی نہیں ہے. اور باقی میری دوستوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ جو ہمارے اپنے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف الٹی بکواس کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ سبق سکھاؤ. آپ سبق اس طرح سکھا سکتے ہو کہ ان کو بالکل بلیک لسٹوں میں ڈال دو تاکہ ان کی گندی آواز جو ہے تمہارے کانوں تک نہ پہنچ سکے، ان کی شکل جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ آ سکے. یہ اب آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے غدار ہیں، ان غداروں کو آپ بلیک لسٹوں میں ڈالو. یہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں، ہمارے آرمی چیف کے خلاف بھونکتے ہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھونکتے ہیں. ان ایسے بھونکنے والے ڈبوؤں کو آپ لوگ لگام ڈال سکتے ہیں. وہ ایسے لگام ڈالو کہ ان کو بلیک لسٹوں میں ڈالو. اور انڈیا کے اندر ہمارے سابقہ کئی ایم پی ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بھی وہاں تعریف ہوتی ہے کہ وہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. آج انڈیا کو ہمارے سے بہت بڑی تکلیف ہے کہ یار یہ پاکستان ہمیں ٹھوکا، پوری دنیا میں ہمیں ذلیل کروایا، اور آج پاکستان کس پوزیشن پہ پہنچ گئے. اور یہ انشاءاللہ پاکستان آگے چلتا رہے گا. یہ پاکستان کی جو اڑان ہے نا یہ آگے بڑھتی رہے گی. یہ تمام جتنے بھی غدار ہیں، چاہے اس پاکستان نہیں کہلانے والے ہیں، انڈین ہیں، اسرائیلی ہیں، امریکن ہیں، دنیا کا کوئی بھی ہے، وہ سن لے وہ کچھ نہیں کر سکتا. جتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں، کچھ نہیں کر سکتا. اور دنیا کے اندر اس وقت کسی بھی ملک میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا سامنا کر سکے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع الحمدللہ اس وقت اتنا مضبوط ہے، ایک انڈیا کیا ایسے دو انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. اور اگر انہوں نے ٹکر لی یا ایسی کوئی حرکت کی تو ان کا وہ حشر ہوگا جو یہ یاد رکھیں گے. تو آرمی چیف صاحب آپ سے ایک تو سکھ برادری بھی اپیل کر رہی ہے، انہوں نے بھی آپ کے لیے گانا بھی ریلیف کیا ہے اور اپیل بھی کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارا ملک دلاؤ خالصتان بنانا ہے ہم نے. اور آرمی چیف صاحب اس کے بعد آپ کشمیر کو بھی آزاد کراؤ، اور انشاءاللہ آپ جس کام کے اندر ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے، کیونکہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد حاصل ہے. اور جب اللہ کی مدد حاصل ہو تو انشاءاللہ دنیا اس کو شکست نہیں دے سکتی، اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور آپ اس کے یہ مذاکرات کراؤ، مذاکرات کرانے کے بعد آپ ایک کام یہ بھی کر جائیں کہ اس کشمیر کو آزاد کرا جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں کہ اپنا وعدہ یاد کرو جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ جنگ بند کر دیں تو میں کشمیر کے اندر آپ کا ساتھ دوں گا. تو آؤ اب ہمارا ساتھ دو، کشمیر کو آزاد کراؤ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے. باقی دوستو آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے ملک اور اپنی ملک کی اس
जो सेटअप है इसके हाथ मजबूत करो, इसका साथ दो, इसके साथ खड़े रहो, और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क इतनी तरक्की करेगा कि ये हमारी सोच में ही नहीं है। ये थोड़े दिन हैं हमारे तकलीफ़ों के, इंशाअल्लाह ये निकल जाएंगे और पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत जल्द और एक बहुत बड़े बेहतर मकाम पे आने वाला है। आप इंशाअल्लाह देखो मेरे दोस्त, ये चंद महीनों की बात है और इंशाअल्लाह ये अभी जिस हालत में हम, ये हालत नहीं रहेगी। और अल्लाह ताला से हमें सबको दुआ करनी चाहिए कि पाक परवरदिगार हमारे मुल्क को रात दिन तरक्की अता फरमा और हमारे मुल्क को कामयाबियां नसीब अता फरमा। और मेरे जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं, अल्लाह से दुआ है कि तमाम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के अंदर एक शहादत का जज्बा डाले और अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों के अंदर अपनी और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब अता फरमाए और हम सब को आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब अता फरमाए। और पूरी उम्मत मुसलमान को अब एक हो जाना चाहिए। अब ये नहीं सोचना चाहिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं सऊदी हूँ, मैं कतरी हूँ, मैं तुर्की हूँ, मैं बंगाली हूँ। नहीं, सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम उम्मत मुहम्मदी हैं और हम सब मुसलमानों को अब एक होना चाहिए। अब वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक होना चाहिए, एक उम्मत बनना चाहिए, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हमें सबको जमा होना चाहिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुआ को भी कबूल फरमाए और इस ख्वाहिश को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाए कि हम तमाम उम्मत एक हो जाएं। और तमाम देखने वाले और सुनने वालों दोस्तों से अपील है कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और जितना हो सके इसको आगे से आगे पहुंचाओ ताकि मैं जिन जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं उन तक मेरी आवाज़ पहुंचे। और मेरी आवाज़ पहुंचाने में आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग मेरा साथ दो, इसको जितना आगे से आगे पहुंचा सकते हो इसको पहुंचाओ। बाकी तमाम दोस्तों से अपील है कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो माज़रत खा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।